تاجدار ختم زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشف علم الصلاة والسلام حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے رات بہت ہو چکی حضور کی بارگاہ میں التجا کیجئے یا رسول اللہ آپ کی امت فریاد کر رہی ہے فلسطین سے لے کے کشمیر تک اور زلزلے میں جناب اعلیٰ پریشان افغانستان میں اور پاکستان کے اندر دین مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کرنے والے بدلے میں ہزاروں پرچے کٹانے والے اور جناب ظالم حکمرانوں کی وجہ سے روٹی سے پریشان دوائیوں سے اداس آپ کی امت فریاد کر رہی ہے کہ حال دل کس کو سنائے آپ کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے کون ہے الطاف اپنا حال دل کسے سیکھے کون ہے الطاف اپنا حال دل کسے سیکھے زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں اللہ تبارک و تعالی جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود السلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ مولا کریم اس بابرکت بزم میں آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ نے شیر امیر المجاہدین محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت اسیر ناموس رسالت حضرت علامہ عاصم اشفاق رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا خوبصورت خطاب سماعت فرمایا۔ ان کے اس والہانہ ولولہ انگیز خطاب کے بعد بالکل کسی خطاب کی گنجائش نہیں ہوتی
اور ہونی بھی نہیں چاہیے. بس میں چونکہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا ہے تو میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، اور تحریک میں یوں سمجھ لیں کہ خاص طور پہ اس ہمارے جیل کے دوران جو لاہور سے وزیر آباد کا سفر ہے اس میں جو ان کا کردار ہے وہ یقیناً سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے. اور ان کا حکم تھا تو میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، چند باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہیں. میرے پیاروں، رات کے تقریباً 12:15 ہو چکے. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ مر جانا ہے، لیکن بندے کو موت سے قبل اتنی تیاری دین کے لیے ضرور کرنی چاہیے کہ قبر و حشر میں وہ رسول اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو. کوئی نئی بات نہیں، باتوں کا وہی تسلسل جہاں سے گفتگو ختم ہوئی ہے اسی سے ہی میں بات کا آغاز کروں گا. جس کریم آقا کا ہم نے دین پڑھا ہے اس کریم نبی نے ارشاد فرمایا جو میں اپنی امت کے لیے دین چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ ایسا روشن اور چمکدار ہے کہ لیلھا کا نہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکتی ہوئی. لوگ کہتے ہیں مولانا سختی بڑی ہے آپ کی جماعت میں. میں کہتا ہوں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. کربلا میں جو ہوئی ہے اس کے برابر سختی نہیں ہوئی. اس کے بعد ہلاکو اور چنگیز نے جو کیا ہے اس کے برابر سختیاں نہیں ہوئی. ان سارے ستم کے باوجود دین باقی ہے کہ نہیں ہے، اور یہ پھر بھی رہے گا. کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ جناب میں آیا ہوں تو میری وجہ سے یہ ہو گیا. آج جو کہتے ہیں کیا ہم غلام ہیں کہ جو آپ کہیں وہ ہم مان لیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. بھئی آپ غلام ہی تو ہیں. آج سارے فخر کر کے نون والے کہتے ہیں ہماری وجہ سے فیٹف سے نکلا پاکستان. خان کہتا ہے ہماری وجہ سے نکلا. جس کی وجہ سے بھی نکلا، جو کافر نے کہا آپ نے مانا، جو اس نے کہا آپ نے گروی رکھا، جو اس نے کہا آپ نے دے دیا. تو آپ کہتے ہیں کہ جناب اب ہم گرے لسٹ سے باہر نکل آئے. اس پہ میں خود کچھ نہیں کہتا، علامہ اقبال کچھ کہتے ہیں. اجازت ہو تو پڑھ دو. اقبال فرماتے ہیں دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. پھر اقبال ہم کیا کریں، کیسے زندہ رہیں؟ اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا. کہتے مولویوں کیسے نظام چلے گا، اور مولویوں کیسے حکومت چلاؤ گے؟ میں کہنا چاہتا ہوں حکومت ویسے چلائیں گے جیسے ہمارے آقا مولا نے چلا کے بتائی ہے. حکومت ویسے چلائیں گے جیسے رسول اللہ نے چلائی ہے. وہی نصیحت کریں گے جو حضور نے جناب اعلیٰ اپنی امت کے عمال اور ذمہ داران کو کی ہے. اس دعا کو ہر عامل کے سامنے، حاکم کے سامنے لکھ کے لٹکا دے دے کہ حضور نے فرمایا یا اللہ جو حاکم میری امت پہ رحم کرے تو بھی اس پہ رحم کر. یا اللہ جو حاکم میری امت پہ تنگی لائے تو اس پہ تنگی لا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو قوم روٹی سے پریشان ہو، پٹرول کہاں پہنچا کے، کھانے کے لیے جناب اعلیٰ ملنے والا آٹا کہاں پہنچا کے، دوائیاں کہاں پہنچا کے، قوم کے لیے تنگی پیدا کی انہوں نے، آسانی پیدا کی. یقیناً تنگیاں پیدا کر کے یہ امیدیں رکھتے ہیں ہمارے لیے آسانیاں ہو. آسانیاں تب پیدا ہوگی جب اس پاکستان میں وہ نظام آئے گا جس کے لیے آپ کے اور میرے بڑوں نے یہ ملک بنایا. کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ کی ضرب لگائی ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. بس اتنی سی بات. کہا
کاش کوئی دل کی تختیوں پہ لکھ لے کہ کہتا آیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں بھی جناب اعلیٰ اتنا کہتا آیا کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے جانوروں کی کھالیں یوں خشک ہو گئی جیسے لکڑی خشک ہوتی ہے، ان کے اندر جان بھی جناب اعلیٰ ایسی نہیں ہے کہ جس سے سواری بنا کے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ کہتے ہیں ایسی تکلیفوں کے بعد جس وقت حضرت عمر کے سامنے کھانا آتا ہے آپ فرماتے ہیں مجھے ویسا کھانا دو جس طرح کا مدینے کا غریب کھاتا ہے۔ یہ ریاست مدینہ ہوتی ہے جہاں حضرت عمر کو ایک جناب اعلیٰ سفر سے واپسی میں مجاہدین نے جناب مال غنیمت میں سے فالودہ پیش کیا، آپ نے فرمایا کیا اتنا ہے کہ ہر مدینے کا غریب کھا سکے؟ کہنے لگے اتنا تو نہیں ہے۔ فرمایا پھر روٹی کے ٹکڑے لاؤ، ساتھ میں تھوڑا سا زیتون لاؤ، میں اس کے ساتھ کھا لوں گا، لیکن میں ایسا کھانا نہیں کھاؤں گا جو مدینے کا غریب نہیں کھا سکتا۔ میں نے کہیں نہیں پڑھا، آصف صاحب شاید آپ نے پڑھا ہو، کسی اور عالم دین نے پڑھا ہو، ہم نے نہیں پڑھا کہ جب مسلمان پہ ایسا ریاست پہ کہتا آیا ہو تو حضرت عمر نے کہا ہو اے کیسر و کسریٰ کی حکومت مہربانی کرو، تھوڑا سا قرضہ ہمیں دے دو، بدلے میں ہم تمہارے جناب اعلیٰ خدمت کریں گے، جو تم کہو گے ہم وہی کریں گے۔ معیشت ضروری ہے، معیشت ضروری ہے، ایسا میں نے کہیں نہیں پڑھا، بلکہ میں نے تو یہ پڑھا ہے حضرت عمر کی حکومت سے بھی پہلے، صدیق اکبر کی حکومت سے بھی پہلے، خود میرے مصطفیٰ کریم کی ظاہری حکومت میں جب مدینے کی معیشت پکی ہوئی تھی، کھجوریں بالکل پکی ہوئی، اور مدینے کی ساری معیشت ہی کھجور ہے، ساری معیشت تیار ہے، 15 دنوں کے فاصلے پہ کھڑی ہے۔ سرکار دو عالم کے صحابہ دیکھ رہے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ رہا حضور 15 دن رک جائیں، یہ معیشت سنبھال لیں، کھجوریں سنبھال لیں، سال پورے کا جناب اعلیٰ نظام چلنے والا ہے، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا۔ جب آپ کے اور میرے آقا مولا نے فرمایا دین کے لیے جانا ہے تو جناب اعلیٰ دنیا نے دیکھا سارا بال صدیق لے کے آ گئے، 1000 سواریوں کی قطار عثمان لے کے آ گئے، آدھا جناب اعلیٰ بال حضرت عمر لے کے آ گئے، 1 کلو کھجوریں حضرت عقیل انصاری لے کے آ گئے، ایک عورت بچہ لے کے آ گئی، یہ لیجئے دودھ پیتا بچہ، یہ کیا کرے گا؟ صحابہ نے کہا نہ لڑنے کا، نہ تلوار پکڑنے کا، نہ تیر چلانے کا۔ سنیے اس مائی نے کیا کہا، کہتی ہے میں جانتی ہوں یہ لڑ نہیں سکتا، اس طرح کیجئے کہ اس صحابی کو دیجئے گا جس کے ہاتھ میں لڑنے کو تلوار ہو لیکن دشمن کے تیروں کو روکنے کی ڈھال نہ ہو، میرا بچہ اس کو دے دیجئے گا، جس وقت دشمن تیر چلائیں گے میرے بیٹے کو سامنے کر دے، کوئی 2-4 تیر تو میرا بچہ بھی اپنے بدن پہ روک لے گا۔ او مسلمانوں، بچہ تو ماں کو واپس کر دیا گیا، لیکن قیامت تک اس ماں نے یہ بتا دیا کہ اللہ کے نام پہ، رسول اللہ کے نام پہ محبت کے دم بھرنے آسان ہے، لیکن میدان میں کھڑے ہونا یہ مقدروں کی بات ہے۔ شاہ فرماتے ہیں یہی محبت کی علامت ہے کہ جکر یار دینا مدہ ملے تانا، جھول پالے تھل سٹیے نا، جے کر یار دینا مدی ملے سولی، ہاں جھوٹا لے یہ پیشان ہٹیے نا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے دلیری کہ دین کے لیے ضرورت پڑے تو پھر بندہ اپنی جان بھی اپنی نسلیں بھی پیش کر دے۔ یہ صحابہ نے کر کے دکھایا، اہل بیت نے کر کے دکھایا، اور میرے جیسے بزدلوں کو دلیر کرنے کے لیے انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ اصل دلیری کہتے کس کو ہے۔ اونچی بولیے، یہ کوئی بات ہے کہ بات ہم کریں کہ جناب ہم مسلمان ہیں، عاشق رسول ہیں، اور کہیں کہ مولوی صاحب باقی تو ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن پرچہ ہو جاتا ہے، فورس شیڈول ہو جاتا ہے۔
یہ کو بات فور شیڈولوں والے بھی باہر آ گئے، پرچوں والے بھی باہر آ گئے، لیکن یاد رکھنا آج ظلم کرنے والے کدھر کھڑے ہیں؟ آج دنیا کے سامنے دو چیزیں واضح ہو گئی، ایک وہ کہ بندہ حق پہ ہو اور اندر سے بھی سمجھتا ہو میں حق پہ کھڑا ہوں، تو ویل چیئر پہ بیٹھا بھی ہو تو بھی فیض آباد آ کے ہزاروں تکلیفوں کے باوجود کھڑا ہو جاتا ہے، اور بندے کے اندر چور ہو تو ڈی چوک پہنچنے سے پہلے کہتا ہے میں 6 دن بعد آواں گا تو 6 ہفتے بعد بھی نہیں لگتا۔ سمجھ آئی ہے بات؟ ہنسنے کی نہیں، بات رونے کی ہے کہ آپ نے قوم کو کس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ مہنگائی کے لیے آپ سارے روڈوں پہ نکلے، میں اندر بیٹھ کے ویڈیو بیان دوں گا۔ اس طرح انقلاب آتے ہیں۔ مولا حسین نے یہ کہا تھا کہ میں نانا کے مدینے بیٹھوں گا، تم کربلا میں جاؤ، میں اپنی تقریر لکھ کے دیتا ہوں، وہاں جا کے پڑھ دینا، یہ کہا تھا کہ مولا حسین خود بھی میدان میں آئے تھے۔ ہم ان لوگوں پہ حیران ہوتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم جلسہ مذہبی کرانا چاہتے ہیں، سیاسی بات نہیں کرتے۔ آپ کے علاقے میں نہیں کہتے ہوں گے، میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، اب سبحان اللہ تو بولتے ہیں۔ کہتے ہیں جناب سیاسی بات نہیں کرنی۔ میرا ایک سوال ہے، یزید کی سیاست اور حکومت کے خلاف مولا حسین نے بات کی ہے کہ نہیں کی؟ کون کون سمجھتا ہے بات کی ہے؟ اچھا جی، میدان میں بھی نکلے ہیں کہ نہیں نکلے؟ اپنے خاندان سمیت نکلے ہیں کہ نہیں نکلے؟ اگر نکلے ہیں تو ہم مولا حسین کے لنگر کھانے والے بچپن سے یہ سنتے آئے، نظر اللہ تے نیاز حسین، حسین کی نیازیں کھاتے کھاتے بوڑھے ہو گئے، کبھی یہ بھی پوچھنا گوارا کیا ہے کہ کربلا میں مولا حسین آئے کیوں تھے؟ پھر جو لوگ کہتے ہیں جی الحمدللہ ان جیسی سنیاں، لیکن ویسے اسی فلانے نالا، آسیہ ملونا نو رہا کرن والے نالا، اسی ممتاز قادری نو پھٹے لان والے نالا، اسی فلانے نالا، ایک کیڑی سنیت ہے میں نو سمجھ نہیں آندی کہ جیڑی سنیت رسول اللہ دی عزت واسطے بھی بیدار نہ ہوئے، ایسی سنیت آچار پڑھ۔ سنیت تو اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ چاہے وہ ترخانوں کا بیٹا ہو، لیکن رسول اللہ کی ناموس کا معاملہ آئے تو ترخانوں کا علم الدین کہے مزدوری چھوڑی جا سکتی ہے، حضور کی عزت کی پہرے داری نہیں چھوڑی جا سکتی۔ سنیت تو اس چیز ممتاز حسین قادری زندہ باد زندہ باد۔ کہنا کہ ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑیں گے، یہ حقیقی آزادی ہے کہ آپ اس انتظار میں ہیں کہ سپریم کورٹ نے کہ ہمیں مارے نہ تو پھر ہم نکلیں گے؟ حقیقی آزادی میں تو جانیں دینی پڑتی ہیں۔ اسلام کی سربلندی کے لیے مولا حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر، کون علی اکبر؟ وہ علی اکبر پیش کیے جنہیں دنیا شبیہ مصطفیٰ کہتے تھے، جن کے چہرے کو دیکھیں تو رسول اللہ کی یاد آتی تھی۔ وہ حضرت علی اصغر پیش کیے کہ جناب اعلیٰ جن کے حسن کا بندہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو یار ذرا تصور کریں آپ کے جیسے، میرے جیسے، عمران خان جیسے، زرداری جیسے، نواز شریف جیسے، قمر باجوے جیسے، فیض حمید جیسے بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے جناب کرنل اور بڑے بڑے بریگیڈیئر اس خاک پہ قربان جہاں سے ایک بار حضرت علی اکبر کا گھوڑا گزر کے گیا۔ تو آپ سوچیں کہ وہ ہستیاں دین کے لیے قربان ہوں اور ہم کہیں کہ مولوی صاحب بات تو صحیح کہہ رہے ہیں پر حالات نہیں ٹھیک۔ حالات کس دن ٹھیک ہوئے؟ اچھے حالات میں تو سارے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے جب دین کے اوپر مشکل وقت ہو، بندہ پھر بھی کہے میں مصطفیٰ کے دین کے ساتھ کھڑا ہوں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کہتے ہیں جی فقیر لوگ، مسکین لوگ، آپ لوگ کیا کر لیں گے؟ تگڑے بندے، ساری سیاسی پارٹیاں آپ کے خلاف، پوری طاقتیں آپ کے خلاف۔ میں نے کہا سارا کچھ خلاف ہونے کے باوجود کراچی میں آنکھیں کھولی ہیں کہ نہیں کھولی؟ میڈیا خلاف ہو، طاقتیں خلاف ہوں، ساری سیاسی پاوریں، پیسے والے سارے خلاف ہوں، اس کے باوجود لبیک کو 76 ووٹ ریجیکٹ کر کے 67 ووٹوں سے جناب اعلیٰ سیٹ دوسرے کو دینا پڑ جائے تو پھر سمجھ لیں بابا جی فرماتے تھے گل وچ ہو رہے۔ سمجھ آئی؟ لیکن یہ بڑا تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، انشاءاللہ حضور کا دین تخت پہ آنے والا ہے۔ کہتے ہیں اکیلی جماعت کیا سروائیو کر پائے گی؟ میں نے کہا ضرور کرے گی انشاءاللہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اقبال کہہ رہے ہیں، اجازت تو پڑھ دو۔ اقبال فرماتے ہیں کہ چڑھتی ہے جب
فقیر کی شان پہ تیرے خودی چڑھتی ہے جب فقیر کی شان پہ تیرے خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ. پھر ایک سپاہی کی جو ضرب ہوتی ہے وہ منظر بدل دیتی ہے. علم الدین نے منظر بدلا کہ نہیں بدلا؟ غازی ملک ممتاز حسین قادری کے جناب اعلیٰ ایک بریسٹ نے منظر بدلا کہ نہیں بدلا؟ ویل چیئر پہ بیٹھے ایک مرد کلندر کے لبیک کے نعرے نے منظر بدلا کہ نہیں بدلا؟ پھر کہنا مولانا صاحب کیا کریں جناب، حالات بھی تو دیکھنے چاہیے، اقوام عالم میں ہم نے کیسے جینا ہے. جناب میڈیا پر دیکھے نا کہ کوئی ایسی بات ہو جو میڈیا دکھا سکے. میں کہ لعنت پا پاکستان دا میڈیا بھی کوئی چیز ہے، کوئی دکھان دیکھن دی چیز ہے. جس جگہ دوتے ہندوستان دے اندر کوئی نچن والی مری ہوئے تو فوراً خبریں دین گئی یہ اتنے سال پہلے پیدا ہوئی تھی، اتنے سال اس نے ناچ گانا کیا، فلاں دن کو جناب اس بیماری کی وجہ سے مر گئی. ایک خبرات دکھان پاکستان دے جناب اعلیٰ سڑکاں دے ہوتے کوئی 20 زنانیاں نچن ٹپن والیاں ہون او خبرات دکھان. تے پوری دنیا دی تاریخ دا سب تو بڑا جلوس رسول اللہ دی عزت واسطے ممبئی شہر انڈیا وچوں نکلے تے پاکستان دا میڈیا دکھائے نا. لعنت پانے میں دے میڈیا دے ہوتے. مینوں اچھی طرح یاد ہے جس وقت جیو دے ہوتے ایک باری کسی آکھیا سی کہ ہاں آپ بتائیں، ایک پروگرام چلیا سی، وہ سوال سی کہ 2017 کا مقبول ترین نعرہ کون سا ہے؟ تو انہیں 2-3 دفعہ انہیں کہا کہ جی وہ فیض آباد والا نعرہ. انہیں کہا ہاں جی وہ نعرہ جو آپ بتا نہیں سکتے اور ہم چلا نہیں سکتے. بابا جی نے فرمایا لعنت ہے تہاڈیاں سکریناں تے، یہ نعرہ تہاڈیاں سکریناں دا محتاج نہیں ہے، یہ تہاڈیاں سکریناں تسی اپنے کول رکھو. یہ نعرہ اپنی پاور نال کھڑا ہے. اور آج بھی الحمدللہ تسی ایمانداری نال دسو جڑے کل عدم کرن والے سن، کل عدم کرن والے کس حال وچ نے تے جڑی کل عدم ہوئی وہ بحال ہو کے لبیک دا نعرہ اج گھٹ آواز چل رہا ہے کہ پہلے نال اونچی آواز چل رہا گل یہ ہے مومن دی علامت یہ ہے کہ جو اپنے واسطے پسند کرے اپنے دوسرے مسلمان بھائی واسطے بھی وہی پسند کرے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ٹی وی تے شیلنگ ویکھنے تے محسوس کرنے بڑا فرق ہوتا ہے. اتو بہ کے آرڈر دینا کہ قانون اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، ان کو شیل مارو ڈنڈے مارو فلاں کرو. تے ڈانگا دی ویس کتنی ہوتی ہے؟ عمر ایوب صاحب نے جنیاں کو وجیاں نے میرے خیال کافی سمجھ آ گئی ہوگی. تے او ایک بندے دیاں دیکھ کے نا تے باقی اتھوں ہی مڑ گیا. انہیں کہ ابھی عقل مند واسطے اشارہ کافی ہے. ایویں دے بندے دے گھروں انہیں کہ ایک بندہ فوت ہو گیا تو انہیں گھر بدلنا ہے. انہیں کہ گھر کیوں بدل رہے؟ انہیں کہ بھائی اسرائیل نے گھر ویکھ لے. گل یہ ہے کہ اے جڑے 4 شیل وجن تے جناب آکھن کے جناب ہمیں سپریم کورٹ پروٹیکشن دے تو ہم آئیں گے، یہ انہاں دا مقابلہ کرن گے جڑے لاشاں اپنے ساتھیاں دا دیکھ کے انہاں دی لاشاں موڑے تے بھی رکھیاں ہون تے پھر لبیک دے نعرے لاندے ہوئے اگے آ رہے ہون. یار 4 بندے لاش چک کے واپس چھڑ جان تے 40 بندے دوبارہ واپس اگے جا کے پہنچن تے پھر وہی نعرہ لان. انہاں دا مقابلہ ہوئے گا. اسی کہنے اسی اپنی پاور نال اگے نہیں ودے، یہ نعرہ اپنی پاور نال ساڈے جیسے کمزوراں نوں اگے لے جاندا ہے. خدا دی قسم ہے او نعرہ ہے جڑا مرے ہوئے دے اندر بھی روح پھونک دین دے مترادف ہے. او قوم جڑی موت دے نا تو گھبراندی سی، گولیاں دی تڑتڑاہٹ دے اندر بھی اس نعرے دی چاشنی دی وجہ تو پتہ ہی نہیں چلدا کہ گولیاں کہندے کنوں نے. انہوں دے باوجود بھی محمد عربی دے فقیر اگے بھی ودے نے تے پھر بھی یہی تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. یہ نعرہ لبیک والوں کی جناب اجارہ داری ہے، یہ ٹھیکیدار نے، یہ فلان ہے. بڑے بڑے لوگوں کو پریشانی ہے. میں کہ جناب اسی ٹھیکیدار نہیں ہاں، یہ ہر مسلمان دا نعرہ ہے.
لیکن پتہ تے ادو چلتا ہے نا جدو نعرے کی قیمت دین دا ٹائم آئے، جدو اس نعرے تے پرچہ ہو رہا ہوئے، شیڈیول ہو رہے ہون جناب، جدو مار کٹائی ہو رہی ہوئے، پھر پتہ لگتا ہے کہ اس نعرہ لان والا ہے کون۔ میں انہاں سارے پیرانوں تے مولویاں نو بھی آکھنا چاہواں گا جڑے اس غلط فہمی دی وجہ تو ہیں کہ دین شاید انہاں دی وجہ تو کھڑا ہے، یاد رکھ لو دین اپنی پاور نال کھڑا، دین میری وجہ تو نہیں کھڑا، دین آسم صاحب دی وجہ تو نہیں کھڑا، سٹیج تے بیٹھے ہوئے تھے کسے بندے دی وجہ تو نہیں کھڑا۔ یاد رکھ لو جدو کوئی بندہ یہ سوچے گا ساڈی وجہ تو دین کھڑا ہے، اس زندگی دی اپنی سب تو وڈی وہ غلطی کرے گا جہاں مداوا کدی نہیں ہو سکتا۔ خدا دی قسم ہے دین کل بھی اپنی پاور نال کھڑا سی، اج بھی اپنی پاور نال کھڑا ہے تے قیامت تک اپنی پاور نال کھڑا رہنا ہے انشاءاللہ۔ کہندے جناب اے مثال دینا کہ میں جناب بزرگ دا بچہ، تیرے اتنے کوئی بزرگ دی کوئی ڈیوٹی ہے کہ نہیں ہے؟ جن دی گدی دے اتنے تو بیٹھا ہویا ہے، کرتوت تو اپنے سیدھے کر، تیرے کردار بھی وہ مترادف ہے کہ نہیں؟ کردار تیرا ہوتا ہے۔ اچھا تسی میں نے یہ دسو، میں ایک مثال دے رہا کسی کا نام نہیں لے رہا، آج جڑے بھاج بھاج کے کدی عمران دی کاچے چڑھن تے کدی شہباز شریف دی تے کدی زرداری دی، میرا ایک سوال ہے انہاں پیراں تے مولویاں تو، اج اس دور دے اندر اگر حضور غوث الورا ہوندے تو کیا انہاں جماعتاں نال کھڑے ہوندے کہ لبیک دی قیادت فرماندے؟ آج اگر اس دور داتا صاحب ظاہری شکل تشریف فرما ہوندے، پیر مہر علی شاہ لجپال ہوندے، حضرت پیر سیال لجپال ہوندے، حضرت پیر پٹھان ہوندے، جناب اعلیٰ یہ سارے ساڈے مشائخ ہوندے، تسی ایمانداری نال دسو کہ او خان دے جلسے چ کھلونا سی انہوں نے، یا شہباز شریف نال کھلونا سی، زرداری نال کھلونا سی، یا لبیک دے نعرے میں تشریف فرما ہونا سی؟ تے جے لبیک دے نعرے چ کھلونا سی تے اسی انہوں نے کہنا چاہتے ہیں جڑے انہوں بزرگاں دا نام کھا کھا کے تے اپنی جناب قیمتی جائیداداں بڑھا کے بیٹھے نے، جدو دین دی گل کرو تے اس ٹائم وہ ساڈے گل پہ جاندے نے، وہ کہتے ہیں کیا تم ہی دین کے ٹھیکیدار ہو؟ میں کہ ٹھیکیدار نہیں ہاں بابا جی، فرماتے سن چوکیدار ہاں، بلکہ آخری آپ نے خطبے دے اندر فرمایا کہ تانوں کون گلاں سکھاندا ہے کہ جیڑا بندہ تانوں دین دا پیغام دے کو تسی کہندے ٹھیکیدار ہے؟ فرمایا اگر یہی گل ہے تے ہے گیا ٹھیکیدار۔ کیا بات! تسی جے کفر دے چمچے گیری دے ٹھیکیدار ہو، اسی رسول اللہ دی عزت دے ٹھیکیدار ہو، ہے گیا اسی کوئی گل نہیں کرنا والا۔ سنو انہاں سارے پیراں تے مولویاں نو جنہاں نو دین لبیک وچ نظر نہ آوے، عمران زرداری تے نواز نظر آوے، میں انہاں واسطے آکھن لگا ایک شعر جڑے علماء حضور دے دین دا پہرا دین، بابا جی فرماندے سن اے حضور دیاں بلبلاں، اے حضور دے دین دیاں بلبلاں نے، جتھے پہنا حضور دا نغمہ چھیڑ دینا، جتھے پہنا حضور دی گل کرنی ہے، تاجدار ختم نبوت دی گل کرنی ہے، لبیک دی گل کرنی ہے، دین مصطفیٰ دی گل کرنی ہے۔ تے جڑے پیر تے مولوی ناموس رسالت واسطے استعفیٰ نہ دین تے نور اللہ قادری صاحب دی طرح عمران خان دے آکھے استعفے فوراً جناب اعلیٰ دے کے آ جان، ایسے بندے واسطے اقبال بولے، اجازت ہوئے تے پڑھو۔ اقبال فرماندہ باقی نہ رہی تیری وہائی نہ ضمیری، باقی نہ رہی تیری وہائی نہ ضمیری، اے کشتائے سلطانیوں ملائیو پیری، اے کشتائے سلطانیوں ملائیو پیری، ساڑھے تو وڈا کوئی قادری نہیں ہے، ساڑھے تو وڈا کوئی جناب پیرہ فقیرہ نو منن والا نہیں ہے، لیکن اسی آنے اونج منو جی میں پیرہ نو منن دا حق ہوندا۔ پیر اسی مندے ہیں حضور غوث الورا جیسے کہ مستنجد باللہ کہ جناب قیمتی تحفے دے، شرفیاں دیاں تھیلیاں دے۔ علامہ عبدالعزیز یا صاحب ساڑھے بہت بڑے عالم دین جناب، بہت بڑے خطیب لاہور تو تشریف لے آئے کہ مستنجد باللہ جناب اشرفیاں دیاں 50,000 اشرفیاں دیاں تھیلیاں جناب پیش کر یہ نظرانہ ہے، یہ سٹائل ہوندہ ہے شروع تو مشایخ نو خریدن دا، حکمرانہ دا، اے جی نظرانہ جی تاڑے واسطے، تاکہ تسی اتھے بیٹھے رہو جناب تسبیحاں چھکی رکھو لیکن ساڑھے نظام دے اندر مداخلت نہ کرو۔ آپ نے فرمایا لے جا فقیر ظالمہ دے ظلم نال کٹھا کیتا ہویا لنگر قبول نہیں کردا ہونا، اچھی بولو۔ انہیں اصرار کیتا ہونے کہ جی مہربانی آپ نے جے تھیلی چکی
انہوں انج نچوڑیا تو اودے چ خون نکلن لگ پیا. فرما غریباں دے خون پسینے دی کمائی لٹنا ہے تے پھر آ کے ساڈے منہ دے اوتے مارنا ہے. جے حضور دے خاندان نال نسبت دی تیرا حیا نہ ہوندا کہ تو حضور دے چاچے حضرت عباس دی اولاد وچوں ہے تے میں اج اینو اتنا نچوڑدا کہ تیرا محل پہ جاندا. جا چلا جا کہ غوث الورا دے آستانے تے میرے شاگرد تے میرے مرید بھوکے مر سکدے نے، ظالم دے دروازے دا ٹکر نہیں کھا سکتے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اج اسی یہ گل کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی دماغ خراب ہو گیا تسی جذباتی گلاں کر دو. جدو انہوں نے میدان نکلن دی گل کرو تو پھر ناراض ہو جاتے. ایتھے میں کچھ نہیں بولتا، اقبال بولے نے. اقبال کہتا ہے یہ رسم خان کا ہی ہے غم و اندو دلگیری نکل کر کم اوکھا ہے. اتنے چونکہ پھر جیلاں بھی ہوندیاں نے، اتنے پرچے بھی ہوندے نے، اتنے پھر تکلیفاں بھی ہوندیاں. اتنے حضرت امام زین العابدین جیسی ہستی کون؟ امام زین العابدین سید سجاد حضرت علی اوسط حضرت امام زین العابدین حضرت علی بن حسین کہ جناب جنہوں زین العابدین اس واسطے کہتے ہیں کہ روزانہ 1000 نفل فرض نمازوں تو علاوہ 1000 نفل پابندی نال ہر روز پڑھ دے ہوگا. تے کسے آپ نے دیکھیا نا جدو بیڑیاں جکڑے ہوئے تے آپ پیدل سفر 600 میل پیدل سفر. آج جڑا پیر تے مولوی کہندا ہے تے جڑا چودھری کہندا ہے راجہ گجر جٹ ملک خان ارائی جڑا کہندا ہے مولوی صاحب چلتے پئی لبیک نال میں عزت دار آدمی ہاں مینوں جناب لبیک دے چکراں دے اندر پھڑ کے لے گئے ساڈی عزت دا کی بنے گا. میں کہو تہاڈیاں ساڈیاں عزتاں ارباں واری اس خاک تو قربان جتھوں ایک واری حضرت امام زین العابدین بیڑیاں پا کے گزرے. کیڑیاں عزتاں دی گل کردے ہو؟ ساڈیاں عزتاں انہاں نال اونچیاں آ گئیاں. تے سید بیڑیاں پا کے 600 میل سفر عام سفر نہیں. قیدیاں دیاں سواریاں دے اوتے یار پھپھی سیدہ زینب پاک بھی بیٹھیاں ہون، یار بہن سیدہ سکینہ بھی تشریف فرما ہون، پاک بیبیاں بھی بیٹھیاں ہون تے پیدل جناب اعلیٰ بیڑیاں پاک کے سید ٹر رہا ہوئے. تے پھر جس ٹائم آپ کوفے دے بازار وچوں گزرے تے کوفیاں نے جناب اوتے دیکھیا منظر تے رون لگ پے کہ آپ نے فرمایا سنو جے تسی رو رہے ہو جنہاں خاموش تماشائی دیکھیا تواڈے تو کچھ فاصلے تھے میرا ابا ذبح ہو گیا تسی خاموش تماشائی بن کے دیکھ دے رہے مینوں تسی دسو تسی اس قابل ہے گے ہو کہ تسی روو. یہی سوال ساڈا انہاں لوگاں اگے ہے کہ ظالمانہ نظام دیکھ کے جتھے غریب لٹ رہا ہوئے غریب واسطے قانون ہور ہوئے تے امیر واسطے ہور ہوئے تے پھر خاموش تماشائی بن کے بیٹھا رہے جی او جناب حضرت صاحب وہ پھر چاچا جو ادھر رل گیا تے پھر مجبوری ہے ورنہ مولویاں نال کھڑے ہوندے. میرا سوال انہاں واسطے ہے کہ فرزد ایک شاعر نے حضرت حسین علیہ السلام نو آکھیا سی کہ قبلہ کوفیاں دے دل تواڈے نال نے تے تلواراں یزید دے نال نے. او کوفیاں تو گھٹ کوئی نہیں جڑا کہندا ہے اونج میں عاشق رسول ہاں پر پرچی میری بلے واسطے پرچی میری نون واسطے پرچی میری فلانے واسطے تے دین واسطے پرچی کنے دینی ہو جڑا پرچی نہیں دے سکدا دین واسطے کیڑے منہ نال نعرہ لاندا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول. مینوں تسی بھی تو دسو کہ ایک پرچی دینی جس بندے واسطے مشکل ہو گئی ہے کہ جناب وہ آکھے چاچا ناراض ہو جائے گا ماما ناراض ہو جائے گا کہ رسول اللہ دے دین کے خلاف پرچی دے کے کہ ہاں انہاں لوگوں اقتدار تے لے آنا جنہاں غازی پھٹے لا دیتا اور تواڈے پرچی دی وجہ تو غازی پھٹے لگ سکدا سی تے بچایا نہیں سی جا سکدا. تواڈی پرچی دی وجہ تو جنہاں حکومت بنائی انہوں نے آسیہ ملونہ رہا کیتی جے آسیہ ملونہ رہا ہو سکدی تے گستاخان رسول نو سزا نہیں سی ہو سکدی. اس پاکستان دے ہوتے تو اڈیاں پرچیاں لے کے جڑے اقتداراں دے اندر پہنچے وہ پاکستان دی سالمیت تے کشمیر دا سودا کر گئے. کیا کشمیر دا سودا ہو سکدا سی تے کیا کشمیر دے اندر جہاد کر کے کشمیر رہا نہیں سی کرایا جا سکتا کرایا جا سکتا. لیکن گل صرف اتنی ہے کہ کوئی بھی انسان اے رائی دے دانے برابر بھی جن دے اندر سینے دے اندر ایمان ہے پتہ نہیں اس گل نو منن واسطے کیوں تیار نہیں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین واسطے صرف دعویٰ کافی نہیں ہوندا دلیل بھی دینی پیندی. آج دا مسلمان کہندا ہے مینوں دین واسطے تکلیف نہ ہوئے میں رات نو جاگاں گا پانی دی واری ہوئے تاں جاگ لاں گا جناب میں ڈیوٹی تے جانا ہوئے گا جاگ لاں گا لیکن رسول اللہ دی ناموس واسطے جاگن دا میرے کول ٹائم نہیں. اقبال بولے نے اجازت ہوئے پڑھ دے. اقبال فرماتا ہے رگوں میں وہ لہو
باقی نہیں ہے. ساڈا لہو بچ گیا ہے ٹیسٹ کراؤن واسطے, ساڈا لہو بچ گیا ہے جناب اعلیٰ بیماریاں دے ٹیسٹ دین واسطے, اسلام دے واسطے گران واسطے نہیں. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز روزہ قربانیوں حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں ہے. سارا کچھ باقی ہے لیکن مسلمانوں تیرا جذبہ جہاد باقی نہیں ہے. سب کچھ باقی ہے لیکن بلال والا وہ جذبہ نہیں ہے. جدو بلال نو لتاں باہاں تو پکڑ کے جناب اعلیٰ کولیاں دے بستر تے لٹایا گیا تے اون دے چربی نال کولے بج گئے لیکن بلال نے دین نہیں چھوڑیا. تیرے وچ جذبہ ختم ہو گیا ہے. سب کچھ باقی ہے, تیرے کول گھر بھی ہے, سواری ہے, روٹی ہے, نہیں باقی تے خباب ابن الرت والا جذبہ نہیں ہے. یہ نو آگے سلاخاں تتیاں کر کے ام انمار نے سر تے لائیاں, سر سڑ گیا, وال سڑ گئے, بے ہوش ہو گئے. جدو ہوش چاہے فرمانے لگے ام انمار یاد رکھ لے یہ تو کلمہ نہ پڑھا جے میں تو مینوں ساڑ نہیں ہے, اس تو کئی گناہ زیادہ ڈاڈی اگ نال تینوں میرے رب نے ساڑنا ہے. وہ جذبے ختم ہو گئے نے. کیڑے جذبے جناب اعلیٰ, جس جذبے دے اندر 20,000 دے لشکر وچوں حضرت ہر نکل کے کہندا ہے حسین میں نوکری چھوڑ سکنا وا لیکن آخرت دا سودا نہیں کر سکدا. اج صدیاں گزر گئیاں, انہاں 20,000 دے لشکر دے افیسراں نو سلامیاں کوئی نہیں دے رہا لیکن اس ہر نو بھی سلام ہو رہے ہو, اس ہر دے جناب اعلیٰ کردار نو بھی سلام ہو رہے ہو. حتیٰ کہ قیامت تک زمانہ مولا حسین تے آپ دے لشکر نو سلام کردہ رہے گا. بلکہ میرے رنگا جس ویلے بزدل ہوندہ میرے تو پوچھا ہے کبھی سر مولانا بڑے تو کلام پڑھنا ہے, ایویں دا کلام سناؤ جدو تو دل نال پڑھنا ہے. لیکن میں تے بہت کلام پڑھنا تے دل نال ہی پڑھنا, لیکن خاص طور تے جس ویلے میں زیادہ پریشان ہوا اس ویلے میں کہنا ہوا اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے, چھوڑ کے تیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے, چھوڑ کے تیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے. تے مولا حسین تے آپ دے ساتھیاں جانا دیتیاں نے یزیدیت دے سسٹم نو ووٹ نہیں دیتا. یزید ہی تے منگنا سی میری سپورٹ کرو, مینوں ووٹ دیو. اس وقت ووٹ ہوندا سی ہاتھ رکھ کے کہ جناب میں تیری سپورٹ کرنا, تو واقعی صحیح حاکم ہے. اج پرچی دیتی جاندی ہے کہ میں انہوں پسند کرنا کہ ملک کا نظام یہ چلائے. سوال صرف اتنا ہے کہ یار آج ووٹ دی قیمت 5,000 10,000, ایک سڑک, ایک نالی, ایک نوکری جڑے سمجھ کے تے لڈیاں پاندے نے. میرا ایک سوال ہے, پھر اپنے آپ نو مولا حسین دے نوکر بھی کہندے نے. یار حسین نو تے مکے مدینے دی حکومت تے حجاز پورے دی حکومت ملن نو تیار سی, لیکن آپ نے اپنے نانا جان دی حدیث سنائی. فرما سنو, میں اپنے نانا جان تو سنیا, میرے نانا جان نے فرما من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم ان يكفيه فقد خرج من الاسلام. جو کسی ظالم کے ساتھ چلا اس کو پتہ بھی تھا یہ ظالم ہے, پھر بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا وہ ظالم نال کھڑے ہون دی وجہ تو فقط خرج من الاسلام, وہ اسلام وچوں آپے نکل گیا, کسی بندے نو فتوی لاون دی لوڑ نہیں ہے. میرا اتنا سوال ہے کہ دین دے خلاف بولن والے ظالم نہیں ہیں؟ کچھ بولو. ایک ہندو رمیش کمار آ کے بل پیش کرے پاکستان دی قومی اسمبلی دے اندر کے یہ ساڑھے نام دے ہوتے جڑا شراباں دے لائسنس ملتے ہیں بند ہونے چاہیے نے, پاکستان میں شراب بند ہونی چاہیے. تے جناب
مسلمانوں دا جناب سدان والا وزیر فواد چودھری اٹھ کے آکھے کہ جناب یہ ڈرامے بازی کرتا ہے، سارے پیتے ہیں، لہٰذا اس بل کو مسترد کیا جائے۔ میرا اتنا سوال ہے کہ ہندو آ کے شراب بند ہوئے تو کلمہ پڑھنے والا آکھے کہ ہونی چاہیے، پھر بھی کوئی قوم وہ نال کھڑی ہوئے، کوئی شرم حیا ہے؟ کوئی رتی برابر غیرت ہے؟ پھر اس واسطے بندہ انہوں نے لڑیاں پائے کہ انہیں سڑک بنوا دین دی گل کی، انہیں نالی دی وعدے کی ہے۔ قبر اس نالیاں سڑکاں دے وعدے کم آنا ہے کہ رسول اللہ دی وفا نے کم آنا ہے؟ یہ تساں اپنے آپ کو سوال کرنا ہے۔ مولوی فاروق الحسن تے ہوکا دے کے چلا جائے گا، میری گل کوئی مننے نہ مننے، سن لو گے تاں بھی سبحان اللہ، نہیں سنو گے تاں بھی سبحان اللہ، دھکے مار کے کاٹ دیو گے تاں بھی سبحان اللہ۔ میں تیرے کوئی ڈاکیا بن کے آیا میرا ویر، میرا کم ہے پیغام پہنچانا، قبول کرے گا تاں بھی بسم اللہ، نہ کرے گا تاں بھی بسم اللہ۔ لیکن ایک گل یاد رکھ، قبر دے اندر فواد عمران زرداری نواز نے کم نہیں آنا، قبر دے اندر کم رسول اللہ نے آنا۔ آج ٹائم ہے تھوڑے کو، دو لیڈر تھوڑے سامنے نے، ایک لیڈر جڑا 7.5 مہینے بے جرم و خطا قید جھل کے آیا، ہر جناب اعلیٰ دین واسطے نکلن والے میدان لگن والے میدان دے اندر اپنے ابے دے حکم دے اتنے کارکناں دے نال کھڑا رہا۔ اور سعد رضوی صاحب کا کردار بھی تیرے سامنے ہے۔ تے 2 شیل کنٹینر تے وجے نے تے جناب حضرت گھر بیٹھے ہوئے نے، اجے بھی تشریف فرما نے اعتکاف دی حالت وچ نے، کہندے نے جناب سپریم کورٹ آکھے انہاں نوں کٹن مارن نہ تے اسی پھر باہر نکلنے ہاں، پھر اسی انقلاب لے کے آنے ہاں۔ تساں فیصلہ کرنا ہے کہ تسی کیندے نال کھڑے ہونا ہے، تساں فیصلہ کرنا ہے کہ تسی کیندے نال کھڑے ہونا ہے۔ میں صرف اتنی گل کرنا کہ پاکستان دے وچ رب کریم نے ہر طرح دی نعمت رکھی ہے، تواڈے کول میدان بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، ریت بھی ہے، دریا بھی ہیں، سب کچھ تواڈے کول ہوئے۔ نمک دی کان یارا تیرے قریب پئی ہے، سونے دی کان تواڈے کول ہم موجود ہون، کوئلے تو لے کے جناب گیس تک تے پٹرول تک تواڈے کول موجود ہوئے، زمین وچوں نکل رہا ہوئے، پھر بھی اسی دنیا دے کے پن رہی ہوئی ہے تے ساڈی بھوک بھی نہ مکے تے معیشت بھی سیدھی نہ ہوئے تے من کہ وسائل دی کمی دا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ انہاں لوگاں دا جڑے ونڈن والے، مسئلہ انہاں لوگاں دا جڑے تقسیم کرن والے تے جڑے لوگ وسائل دی تقسیم دے اوتے بیٹھے ہوئے نے، وہ لوگ مڑ اپنے انہوں نوازن تے حضور دی امت اویں بلکدی رہ جائے، روندی رہ جائے، مردی رہ جائے۔ یار حکومت گران واسطے ساری اپوزیشن کو جڑے آج حکومت اس نے حکومت گران واسطے ایک دوجے دے بندے خریدن واسطے انہاں کول ارباں روپے ہون تے چولستان وچ بندے بھوکے پیاسے مر رہے ہون، انہاں نوں پانی دین واسطے کچھ نہ ہوئے۔ عمران خان کول اپنے پاور شو کرن واسطے تے اپنی جناب اعلیٰ طاقت دکھان واسطے ارباں روپیہ ہوئے، چولستان تے بلوچستان وچ مردے غریباں واسطے کچھ بھی نہ ہوئے۔ یار تسی اجے بھی انہاں لوگاں تو امیداں رکھ کے بیٹھے ہو، بڑی ہو گئی ہے۔ ہن پاکستان وچ رسول اللہ دا دین لے کے آؤ، اے دین جڑا امیر تے غریب سب نو برابر دا انصاف دے وے۔ اے نہیں ہے کہ مشرف واسطے قانون ہور ہوئے تے ساڈے واسطے ہور ہوئے۔ مشرف اگر سزا یافتہ ہوئے تے اونوں جناب ریلیف ہوئے باہر بھیج دیو، تے غریب دا بچہ جناب اعلیٰ انہوں سزا ہوئے تو انہوں بیماری دی حالت وچ بھی ٹنگ دیو۔ اے قانون ہے، اے جناب اعلیٰ انصاف ہے۔ اس مزاج نو بدلنا پینا ہے۔ تو میں انہاں سارے حکمرانوں نو بھی مومنانہ مشورہ دیاں گا۔ آج مشرف دی فوٹو دیکھو، کل میرے سامنے نظر تو گزری، ویل چیئر تے بیٹھا، منہ تے جھریاں، ہتھاں تے جھریاں تے ہاتھاں تے راشا تے جناب ایویں دی مسکینی دی حالت۔ کدی اے بھی فرعون طرح این مکے لہرا لہرا کے فرعون دے لہجے چ کہندا سی ہم تمہیں وہاں سے ہٹ کریں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مسیتاں دے جمعے دے خطبے دے اندر سپیکر اج بھی اگر بند نے تے دی شروعات مشرف لانتی دے دور تو ہوئی ہے۔ تے جناب اعلیٰ مساجد دے اندر پابندیاں تے سارے معاملات دے اندر دین دے اوتے سختیاں ان دے دور دے اندر ہوئیاں۔ مجاہدین کشمیر دے اوتے زمین تنگ کیتی گئی تے ان دے دور دے اندر کیتی گئی۔ افغانیاں دیاں مخبریاں حتیٰ کہ افغانیاں نو مارن واسطے اسلحہ پاکستان دے وچوں جناب اعلیٰ ٹرانسفر ہویا تے اس خبیث دی وجہ تو ہویا۔ 20 لاکھ افغانی مسلماناں نو مرا کے آج کرسی دے اوتے بیٹھا ہے۔ میں چاہنا، میں سمجھنا، میرے نزدیک رب کریم انہوں موت تا نہیں دے رہا کہ انہوں اکھاں نال دکھائے کہ کتیا تو اقتدار دی خاطر تے حکومت دی خاطر تو مسلماناں دا سودا کیتا سی، تو آکھیا سی اسی کمزور ہاں، اسی امریکہ نال کیویں لڑ سکنے ہاں؟ ویکھ ننگے پیراں والے پوری دنیا دے کفر نال لڑ کے اج پھر حاکم بنے بیٹھے نے، تے تو ایٹم بم دے جناب عالم مالک ملک دا حکمران ہو کے کس ذلت تے مسکینی وچ وقت گزار رہے ہیں کہ ماں تیری مری ہے تے تو دفنان واسطے
واسطے بھی پاکستان نہیں جا سکیا. میرا یہی پیغام نواز شریف واسطے، شہباز شریف واسطے، عمران خان واسطے ہے کہ اقتدار سدا تہاڈا نہیں رہنا، سدا اقتدار میرے رب دا ہے. انسان دے پتر بڑو، بدماشیاں تے کفر دیاں چمچگیریاں چھڑ دیو. اے پاکستان رسول اللہ دے نام تے بنیا ہے. آؤ نعرہ لا کے ایتھے نظام مصطفیٰ دی جد و جہد کرو کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا. محمد الرسول. مومنانہ مشورہ، سیدھی سادی گل ہے. کوئی من لوے سبحان اللہ، نہ مننے تا سبحان اللہ. میں ایتھے اقبال دے ایک شعر نال تے سید کفایت علی کافی دے ایک شعر نال تقریر مکاواں گا. اقبال کہندا ہے کوئی نہ سمجھے کہ میں صدا اقتدار تے رہنا ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. حکمراں ہے بس وہی باقی بتان حاضری. حکمراں ہے بس وہی باقی بتان حاضری. سانو ساڈا بابا ہی سکھا گیا، ساڈے بڑیاں نے سانو یہی سکھایا. امیر المجاہدین سانو سمجھایا، اسی انہاں دے منن والے. کہ ساری رات سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ آپ نو استریاں لاندے رہے انگریز. پیر بھی ساڑ دیتے، ہاتھ بھی ساڑ دیتا، سینے دے ہوتے استری رکھ کے. جناب اعلیٰ جس ویلے گرم استری چکی تے ماس اتر گیا، سینے تو لے کے پیروں تک نمک مرچاں اتے لا کے لیپ کر کے سید نو ستان دے رہے. تے سویرے جناب گنہ لوڈ کر کے چار اطراف انگریز فوجی انہاں گنہ دے کے خنجر بھی لگا ہویا تے خنجراں والیاں بندوقاں لے کے انگریز کمدا جا رہے ہوئے. تے سید کفایت علی پہلواناں دی طرح ٹہلدا ہویا 10,000 مسلماناں دے لشکر دے سامنے رسول اللہ دی نعت پڑھدے ہاں پھانسی دے پھندے ول جا رہے ہو تے کہندا جا رہے ہو کہ کوئی باقی رہے گا نہ چمن. بلند آواز نال بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن تاجدار ختم نبوت محمد عربی کا دین. توجہ بھائی ایتھے میرا ایک آخری مسئلہ تے بات میری ختم ہو گئی. انہاں بچیاں واسطے جنہاں دا ایک سوال ہے یا میں سمجھنا کہ انہوں نے علم چ نہیں تاں ہی بچے کر دینے، ورنہ کوئی مسلمان دا بچہ تے میرا سوال نہیں نہ کر سکتا جان بوجھ کے کہ مولوی صاحب ہم نے آپ کو مذہبی معاملات کے بلائے، آپ نے مسجد میں بیٹھ کے سیاست کی باتیں کی ہیں. میں اتنی گل کرنا کہ میرے نبی رحمت نے ریاست مدینہ دی بنیاد بھی رکھی تے اس مدینے دی سیاست دی باغ ڈور تے حکومت دی باغ ڈور 10 سال حضور نے خود سنبھالی. سنبھالی کہ نہیں سنبھالی؟ جب نہیں پتا تو پھر پڑھ لیا جے گھر جا کے. میرے مسجد دے اندر پھر مسجد نبی شریف دے اندر اس سے مسجد نو سیاست دا گڑ بھی ہوئی ہے، جناب حکومت دا گڑ بھی ہوئی ہے، فوجیاں دا گڑ بھی ہوئی ہے. حتیٰ کہ فوجی لشکر روانہ ہوندے نے تے چھاونی دا کم مسجد دیندی ہے. اچھی بولو جناب. مال غنیمت آندا ہے تو سوشل ویلفیئر دا کم غریباں نو جناب مال شال ونڈن دا کم بھی مسجد دیندی. حتیٰ کہ کسی دا نکاح ہوندا ہے تو شادی حال دا کم بھی مسجد دیندی. اچھی بولو صحابہ دا نکاح مسجد نہیں ہوئے، حضرت علی پاک دا نکاح مسجد نہیں ہویا، اے سارے کم مسجد. حتیٰ کہ کسی دا مسئلہ آندا ہے، کوئی آ کے سوال لے کے آندا ہے، سوالی کوئی جھگڑے دا کوئی فیصلہ ہوندا ہے کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ دا کم بھی مسجد دیندی. اچھی بولو سبحان اللہ. پھر جناب حتیٰ کہ کدی وقت آ جائے تے مسجد نبی دے ستون نال سمام بن اسال نو بن کے تھانے تے جیل دا کم بھی مسجد دیندی.
یہ ریاست مدینہ انہوں کہندے نے. ریاست مدینہ وہ نہیں جو عمران خان یا نواز شریف آکھن یا شہباز شریف آکھن. ریاست مدینہ دی کسی نو تعریف دا پتہ نہیں تے میرا ویر پڑھ لو ایویں خام کا ساڈے گل نہ لگو. اسی صرف اتنی گل کرنے ہاں کہ اسے ہی سیاست حکومت جنہ ذکر کوئی نہیں سننا چاہتا. مولوی کیا کام ہے؟ مولوی ممبر رسول کا مصلی رسول کا وارث ہے. میں کہ مصلی رسول دا وارث تے مولوی ہے تے تخت رسول دا وارث شرابی ہوئے. تخت رسول جن تے حضور خود بیٹھے, جن تے صدیق اکبر بیٹھے, فاروق اعظم بیٹھے, عثمان غنی بیٹھے, مولا علی بیٹھے, انہاں حکومتاں کیتیاں کہ نہیں کیتی؟ تے تخت رسول دے تے تخت صحابہ دے شرابیاں نو بٹھاؤ گے, ظالماں نو بٹھاؤ گے, بھتخوراں نو بٹھاؤ گے, قاتلاں نو بٹھاؤ گے. کیسا فلسفہ ہے کہ مصلی رسول دے تے مولوی کھڑا ہوئے لیکن تخت رسول دے تے مولوی نہیں آ سکتا؟ کیسا فلسفہ ہے, کیسی سوچ ہے؟ کہنے ہم مولویوں کے پیچھے چل پڑے. میں کہ جنہاں نو زرداری عمران پیچھے ٹر دے شرم نہیں آئی, انہوں مسجد دے امام پیچھے ٹر دے شرم آ رہی. میرے ویرو ساڈے کول کیڑی ایسی چیز ہے جیڑی تواڈے واسطے قابل نفرت ہے؟ یہ پگڑی جو رسول اللہ دی سنت ہے, یہ داڑھی جو حضور دی سنت ہے. ود تو ود ساڈی جیب وچ ہاتھ ماریں گے خوشبو دی شیشی نکل آئے گی جو حضور نو پسند ہے, یا مسواک نکل آئے گی جو سرکار نو پسند ہے. یار ساڈے کول کیڑی ایسی چیز ہے جنہیں تو جناب نو نفرت؟ ساڈا جرم ہے کہ اسی اپنے جلسیاں دے اندر مسلماناں دیاں دھیاں بہناں نہیں نچاندے. ساڈا جرم ہے کہ اسی کافراں نو یہ نہیں کہندے جویں تسی آکھو گے اوویں کر لیں گے, جویں دا نظام تسی آکھو گے اوویں دا لے آواں گے. اسی کہنے جدوں رب نے توفیق دیتی اس پاکستان نے نظام وہ لے آواں گے جو رسول اللہ دا دین کہنے. تے انشاءاللہ وہ دین آنے ہے, تخت دے اوتے آنے ہے. جدوں اسی یہ نعرہ لانے آیا آیا دین آیا, وہ مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی نواں دین آیا. دین وہی ہے جو رسول اللہ علیہ, لیکن وہ دین تھانے تو لے کے پاکستان دی پارلیمنٹ تک فیصلہ کرن واسطے آیا. انشاءاللہ ایک قوت نافذہ دے نال آیا. اے نعرہ لانے ہاں کہ انشاءاللہ قانون سازی وہ ہوئے گی جو حضور دا دین آکھے گا, تے تھانے دار بھی وہ کرے گا جو رسول اللہ دا دین آکھے گا. آج بھی پاکستان بجٹ خسارہ کتنا جی ساڈا؟ 45,000 ارب. 4500 ارب ہے کہ 45,000 ارب؟ 4500 ارب. 4500 ارب ساڈا بجٹ خسارہ ہے. ٹوٹل 9500 ارب دا ساڈا بجٹ ہے. یعنی اگر پاکستان دے فوجی جرنیلاں تے پاکستان دے جناب بیوروکریسی دے وڈیاں تے پاکستان دے جناب ایم این اے تے ایم پی اے دیاں تنخواہاں ایک سپاہی دے برابر کر دیو تے بجٹ خسارہ رہندا ہی نہیں. ایک سکول ماسٹر جناب اعلیٰ جتنی تنخواہ لیندا ہے اس حساب نال ان دے لیول دے جتنے گریڈ دے افیسر جس مرضی محکمے چ ہون تنخواہ ساریاں دی ایک برابر کر دیو تے جویں سکول ماسٹر اپنی اسے تنخواہ چوں گھر بھی چلاندا ہے تے آن جان دا کرایہ بھی بھردا ہے. یہی نظام ساریاں واسطے بنا دیو تے سانو قرضے منگن دی لوڑ بھی نہیں ہے. تے اے جڑے بجلی دے مفت یونٹ تے جناب مفت پیٹرول تے جناب یہ ساریاں چیزاں بند کر دیو. میں آنا کہ جناب اے پاکستان دے اندر کسی چیز دی کمی ہو جائے تو سانو پڑھ لیں. پولیس والے دی جناب تنخواہ ہوئے 20,000, سپاہی دی تنخواہ ہے 20,000, جڑا ٹھنڈے اے سی وچ بیٹھا ہے ان دی تنخواہ جناب 5 لاکھ روپیہ. اے انصاف ہے؟ جڑا رات نو ساری رات کھڑا ہو کے ناکے تے پہرا دے ان دی تنخواہ گھٹ ہوئے تے جڑا بیٹھ کے جناب عیش نال مرغ مسلم کھاوے تے پاڑے تے جناب ملکی راز ویچے تے جناب ملک دے خلاف جناب سوداگریاں کرے انہوں جناب اعلی مراد لکھاں تے کروڑاں دی ملن, کہ پھر امن آئے گا ملک؟ خدا دا خوف کرو. اگر پاکستان وچ امن چاہندے ہو تے حضور دا دین لے آؤ. لبیک دا ساتھ دیو گے انشاءاللہ؟ جنہ دے ہاتھ اچھے نے میں ہی سمجھا ساتھ دیو گے انشاءاللہ؟ پرچی دیو گے لبیک رو انشاءاللہ؟ ساتھ بھی دیو گے انشاءاللہ؟ برادری اعظم تو بالا تر ہو کے حضور دے دین نال کھلو گے انشاءاللہ؟ جیسے فرضی حالات ہون دین مصطفیٰ تے پہرا دیو گے انشاءاللہ؟ تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ محفل سجانا لے نچانا لے سب نو دوواں جہاناں دیاں برکتاں عطا فرمائے. وطن عزیز پاکستان نو دوواں جہاناں دیاں کامیابیاں نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا.